واصف علی واصف فرماتے ہیں، کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب ہے۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے مقصد میں کامیاب ہونے والے سے بہت بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ تمہیں اللہ نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو، اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر کرو۔ بڑے احسانات کیے، شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضا الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترکیب یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو۔ دوسروں کے عمل سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے عمل کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو دولت مل جائے۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کر سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضا مندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ بدکار لوگوں کو ہر وقت زنا کی اور بے حیائی کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اشاروں کنایوں میں بے حیائی اور لغو گفتگو ان کی صحبت میں سننے کو ملے گی۔ ضمیر مر جائے تو سوچ کر مایوسی بھی نہیں آتی، بلکہ وہ گناہ پر خوش ہوتا ہے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ جو معافی چاہ رہا ہو لیکن ڈرتا ہو، اور جس کا ضمیر مر جائے اس کو کون ڈرائے؟ تو اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو گناہوں پر دلیر ہیں، وہ تمہیں بھی مائل کرنے کو دلیلیں پیش کرتے رہیں گے۔ ایسے میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان کچھ بدل نہ سکے تو اپنی پسند کا ماحول تلاش کر لے، یا پھر تنہائی بہترین ہے۔ عبادتوں کے لیے راتوں کا جاگنا کسی نسخے سے نہیں ہوتا۔ تکیے کے نیچے موت کو رکھا کرو، موت کو ساتھ لے کر سویا کرو۔ موت اپنے سرہانے کے ساتھ ہو تو پھر نیند نہیں آئے گی، پھر جاگنا ہی جاگنا ہو جائے گا۔ ایک تو اس زندگی کے چھوٹ جانے کا خیال ہو تب انسان جاگتا ہے۔ زندگی کے ختم ہونے کے احساس کا نام ہی جاگنا ہے۔ جاگنا کہتے ہی اسی کو ہے۔ جو جاگ گیا اس کو پتہ چل گیا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے جس کو زندگی کے فانی ہونے کی واردات نہ ہو وہ جاگ نہیں سکتا۔ دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا ہے جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا آخر کار تاریک سمندر میں گر جاتا ہے۔ وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے۔ جس چیز کو، جس عمل کو اور جس شے کو، جس شخص کو آپ اللہ کے حوالے سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اس شخص، اس شے اور جگہ کو اللہ ہی کے حوالے سے مانتے رہنا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ مصلی ہے، یہ کپڑا ہے، جائے نماز ہے، تو اس کا کپڑا بازار سے لیا ہوگا، اور پھر اس کپڑے کو آپ نے مقرر کر لیا کہ یہ نماز کی جگہ ہے۔ آپ نے عزت سے اس کو نماز کی جگہ بنائی، تو اب اس کپڑے کی ہمیشہ عزت کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بیان کر رہا ہے۔ بے شمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خاصی محنت والی عبادت سے آزاد کر دیتی ہیں۔
کیونکہ وہ تکلیف عبادت کا بدل ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف پر خاموش رہنا عبادت کا نتیجہ دے گی۔ مثلا شہید ہو جانا، شہید سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی، بس جو اللہ کی راہ میں مر گیا اس کو شہید کہتے ہیں۔ تکلیف پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب فرماتے ہیں اللہ تعالی وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے، بلکہ اللہ تعالی اپنے راستے کا شوق دے۔ اللہ تعالی اپنی منزلوں کا مسافر کرے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، اپنے بندوں سے دوستی کرا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دنیا سے واجبی اتنی محبت کرو جتنی مسافر کو گاڑی سے ہوتی ہے۔ مسافر جو ہے گاڑی میں اپنی سیٹ بناتا ہے، بیٹھتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اس نے چھوڑ جانی ہے اور گاڑی آپ خرید نہیں سکتے۔ تو یہ ٹرین ہے، آپ آرام سے اپنی سیٹ کا خیال کرو۔ آپ سے پہلے اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے ہیں، آپ کے بعد اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھیں گے، اور مسافر کی طرح آپ اپنا وقت گزارو۔ آپ فرماتے ہیں ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ فیض بتایا نہیں جاتا بلکہ فیض چلایا جاتا ہے۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کا سجدہ کائنات میں ایک ایسا سجدہ ہے کہ جو نہ آج تک کسی نے کیا اور نہ ایسا سجدہ ہو سکتا ہے۔ بزرگی کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کسی سودے میں نہیں۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی میں ملی تالیوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جاگنے والے زندہ ہو تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود ایام ملتے ہیں، ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں نیک لوگوں اور برے لوگوں میں مقبول ہونا چاہتا ہو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ قائم نہیں کریں گے تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہوں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔